الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کم از کم 2 مرتبہ میرے ساتھ مل کر آقا کریم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کرنا وعلی آلہ وصحابہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ میرے نہر میرے ہم مکتب ہم سفر اور ہم مشن ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے شرف انسانی کے مدارج، انسان کا مقام، انسان کا احترام، انسان کی بلندیاں، عزت و تعظیم۔ آج میں انسان کی شان و شوکت بیان کروں گا، یعنی کہ آپ کی۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کم از کم جب اپنی تعریف بندہ سنے اس وقت تو سبحان اللہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو خوبصورت شکل میں تخلیق فرمایا۔ مورخین، مفسرین، محدثین، تابعین بے شمار کتب میں فضائل کو بیان کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، اصحاب کے فضائل، امت مسلمہ کے فضائل اور امت محمدی میں نیک لوگوں کے فضائل کو بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے فضائل رب کائنات اپنے پاک کلام قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، اور وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت انسان ہے۔ یعنی کہ میں اور آپ، میرا اور آپ کا مرتبہ، مقام، عزت، شرف، شان و شوکت رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی۔ دنیا کا اصول ہے کہ احترام کرتا ہو تو اس کو بندہ کثرت سے یاد بھی کرتا ہے، اس کا بندہ ذکر بھی کرتا ہے۔ ہر بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ رب کائنات انسان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے رب کائنات نے انسان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جسے رب کائنات نے اتنی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اگر کوئی عام بندہ اتنے خوبصورت انسان کی طرف اشارہ کر کے یا زبان سے لان تان کرے تو یہ کسی دوسرے انسان کو جچتا نہیں۔ یہ بھی دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مرتبہ یا مقام دیتا ہے یا اللہ واپس نہ لے تو کسی اور میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اسے چھین سکے۔ اگر حکومت وقت کا حکمران
کسی کو کوئی جگہ، عزت، شان، عہدہ یا پیسہ دے، جب تک حکومت وقت، جب تک حکمران نہ چاہے وہ چیز، جگہ، پیسہ واپس نہیں لے سکتا کوئی اور۔ اسی طرح انسان کو رب کائنات نے خود مقام، مرتبہ، شان و شوکت عطا فرمائی، اور جب تک رب کائنات انسان سے خود شان، مرتبہ، شان و شوکت، عزت، مقام واپس نہ لے، تیرے اور میرے جیسا انسان واپس نہیں لے سکتا۔ رب کائنات نے انسان کو خود ایک مرتبہ، ایک مقام عطا فرمایا، جب تک رب کائنات خود نہ چاہے کوئی انسان اسے واپس نہیں لے سکتا، چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ذاتی اختلاف میں آ کر بندہ جس کی لوگ عزت کرتے ہوں، جس کا ایک معاشرے میں مقام ہو، اگر سیاسی، ذاتی یا کسی بھی حوالے سے کسی اختلاف کی بنا پر بندہ کسی کی مخالفت کرے تو اس بندے کو یہ ججتا نہیں۔ مخالفت کرنے والے کے متعلق یہی جملے کہے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ ہر مذہب میں، ہر عقیدے میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی روحانیت سے، اپنے علم سے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا رکھا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا مقام ہوتا ہے وہ اپنی ہمت سے اپنا مقام بناتا ہے، علم کی وجہ سے، اپنی روحانیت کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ مرتبے یا اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ کوئی بندہ، کسی بندے کا معاشرے میں مقام ہے تو اس کی اس میں محنت ہے۔ حرام والے انسان کے متعلق نازیبا جملے کسے، یہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے خلاف یہ کام کرنا جچتا نہیں۔ مسلمان اور غیر مسلمان یہ تو معاملہ بعد میں ہے۔ رب کائنات نے فقط جس ہستی کو عزت بخشی وہ سب سے پہلے انسان ہے۔ مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا یہ بعد میں معاملات ہیں، یہ اختلافات بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رب کائنات نے جس ہستی کو مقام عطا فرمایا وہ حضرت انسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میت گزری، لوگ اٹھا کر چل رہے تھے، پاس سے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب وہ میت گزر گئی، یہودی کی میت گزر گئی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا تھا؟ ایک یہودی کی میت گزری ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہودی کی میت تھی، آپ کو بھی علم تھا کہ یہودی کی میت ہے، اس کے باوجود، علم ہونے کے باوجود کہ یہودی کی میت جا رہی ہے، آپ اپنی جگہ سے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، رب کائنات نے یہ انسان کو شرف بخشا ہے، اگر کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، کسی بھی انسان کی میت آپ کے پاس سے گزرے، اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مقام کسی اور کا نہیں، یہ تیرا اور میرا مقام ہے، یعنی کہ انسان کا، جو کسی اور نے نہیں، کسی حکومت وقت کے حکمران نے نہیں، یا کسی عہدیدار نے نہیں، یہ جو مقام تجھے اور مجھے رب کائنات نے عطا فرمایا وہ خود اس کائنات کا۔ اللہ رب العزت نے ہر مرحلے میں، ہر موقع پر انسان کو ایک شرف بخشا۔ کتاب میں آتا ہے کہ ایک غالباً حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نامی اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو رب کائنات نے 40 سال تک انسان کی گیلی مٹی کو ایک جگہ پر محفوظ رکھا، اس کے بعد آدم کی مٹی کو 40 سال تک گوندنے کے بعد محفوظ رکھا، اس کے بعد رب کائنات نے 40 سال مزید انسان کی مٹی کو رکھا۔ جب انسان 120 سال کے پروسیجر سے گزرا انسان کی مٹی، اس کے بعد رب کائنات نے انسان کے اندر روح پھونکی۔ اب دیکھیں انسان کی تعظیم کیسے کی جا رہی ہے، انسان کو مرتبہ مقام کیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے انسان کی مٹی کو، آدم کی مٹی کو 120 سال انسان کے اندر روح آیا، اور رب کائنات انسان کے متعلق فرما رہا ہے کہ جتنی عزت میں نے انسان کو دی کسی اور کو نہیں دی۔
इसी तरह अगर इंसान होने के नाते हम दूसरों से इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ तो हमें भी दूसरे इंसान इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देख सकते हैं। आज रंग नस्ल गोरे काले को आपस में इख्तलाफ बनाकर या ऐब बनाकर किसी के ऊपर नाजेबा जुमले ना कसे जाएं। अगर हमारे रंग में हमसे कोई मुख्तलिफ है तो हम उसके मुतल्लक इंसान होने के नाते और उसे इंसान समझने के नाते किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। रंग ऐब नस्ल किसी हवाले से भी हम किसी इंसान पर लान तान नहीं कर सकते। ये रब्बे कायनात ने फरमाया। और हाथ करके रब्बे कायनात ने किसी की तरफ लानत करके जुमला कसने से मना फरमा। हाथ करके फरमाया। ये जुमला, ये लानत हम दिन में कई बार दूसरे इंसान पर डालते हैं, जिससे रब्बे कायनात ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया। इसी तरह जिस तरह हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का एहतराम किया जाए, वालिदैन का एहतराम किया जाए, साथिज़ा का एहतराम किया जाए, अगर इसी तरह रब्बे कायनात के इस सबक को सीखते हुए जिस तरह हम बड़ों का एहतराम करते हैं, इसी तरह हम इंसान का भी एहतराम करें। रब्बे कायनात की पाक बुलंद बारगाह में इल्तिजा है, रब्बे कायनात इंसान के शरफ़ को समझने और उस पर कारबंद होने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।